ایک بہت ہی خوبصورت اور ہرے بھرے جنگل کی داستان ہے۔ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، بچوں، گھر میں اناج سب ختم ہو گیا ہے، میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی اور ڈھیر سارا اناج لاؤں گی، پھر ہم وہ کھا کر سو جائیں گے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بارش نے اپنی رفتار اور تیز کر لی، وہ زوروں پر تھی۔ جنگل کے سارے پرندے بہت پریشان تھے کیونکہ اب ان سب کے پاس بھی اناج ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دور جانے پر ایک چیل شکار کی تلاش میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ راستے میں اسے مینا اور کوا ملتے ہیں جو اسے بہت احتیاط کرنے کو بولتے ہیں۔ ارے رانو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تمہیں نہیں پتہ شکاری چیل چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاں کالو بھیا، کیا کروں، مجبوری ہے، سب اناج ختم ہو گیا ہے اور بچے بھوکے ہیں۔ ہاں رانو بہن، ہم بھی اناج کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے ہیں۔ کالو کو تو تھوڑا اناج مل گیا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، کیا تمہیں اناج ملا ہے؟ نہیں مینا بہن، میں تو ابھی گھر سے نکلی ہوں۔ کالو بھیا، آپ ایک کام کرنا، آپ گھر جاتے جاتے میرے گھونسلے پر ایک نظر مار لینا، میرے بچے محفوظ ہیں یا نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے آنے تک بچوں کے پاس رہوں گا۔ اور ہاں، تم اپنا خیال رکھنا، زیادہ دور مت جانا، پھر چیلوں کا علاقہ شروع ہو جائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، وہاں شکاری چیلوں کا اڈا ہے۔ تینوں اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ رانو کو اناج نہ ملنے پر وہ شکاری چیلوں کے علاقے میں چلی جاتی ہے اور ایک چیل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے، آج تو پیٹ کی آگ تھوڑی کم ہوگی۔ چیل بھیا، آپ مجھے کھانے سے پہلے مجھ پر ایک احسان کیجیے، میں اناج کی تلاش میں گھر سے بہت دور نکل آئی ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں اور میں ایک دفعہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہتی ہوں، پھر میں واپس ضرور آؤں گی، آپ اسی درخت پر میرا انتظار کرنا۔ چیل کو رانو پر بڑا ترس آیا اور چیل رانو کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کی خاطر جانے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم واپس نہیں آئی تو میں تمہیں کیسے بھی کر کے کھوج لوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے بچوں کو بھی کھا جاؤں گا۔ تھوڑا اناج اپنے ساتھ لے کر وہ چلی جاتی ہے اور تھوڑا آگے جاتے ہی ایک گدھ اسے روک لیتا ہے۔ ہاں، واہ، آج تو میرے مالک کو ایک چڑیا شکار کرنے کو ملے گی، لگتا ہے تم اس علاقے میں غلطی سے آ گئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ارے آپ نے تو دیر کر دی، اگر تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے پکڑ لیتے تو میں آپ کے مالک کے لیے حاضر ہوتی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک دوسری چیل نے مجھے کھانے کے لیے پکڑ رکھا ہے، وہ بہت خطرناک اور طاقتور ہے، لیکن اس نے مجھے تھوڑی مہلت دی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں، وہ برگنڈی کے درخت پر میرا انتظار کر رہی ہے، میرے مالک سے زیادہ خطرناک اور طاقتور نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اپنے مالک کو کہو کہ اس چیل کے ساتھ دو ہاتھ کرے، اگر آپ کا مالک جیت گیا تو وہ مجھے کھا جائے۔ رانو گدھ کو بھی باتوں میں پھنسا لیتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو بھی اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے۔ ادھر کالو کی بیوی اسے یہ بول کر رانو کے بچے کی طرف نہیں جانے دیتی، کیوں رے کالو، کیا آپ نے پرندوں کے بچوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ چلو بیٹھو آرام سے گھر میں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔
वहाँ रानो का घोंसला बुरी तरह भीग जाता है और रानो की घोंसले में पानी भर जाता है। दोनों बच्चे वहाँ से निकलकर मैना आंटी के घर चले जाते हैं। वो इन्हें खाना खिलाकर सुला देती है और वो गिद्ध अपने मालिक के पास जाता है। गिद्ध और मालिक उस चील के पास पहुँच जाते हैं और दोनों अपनी अक्ल कम और ताकत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ रानो अपने घोंसले के पास पहुँचती है और वो घोंसले को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। वहाँ करीब में रहती मैना बहन उसके पास आती है और उसे बताती है, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और मेरे पास है। मैंने दोनों को खाना खिलाकर सुला दिया है। इतने में कौवा भी घोड़ी से आंख बचाकर वहीं आ जाता है। फिर रानो दोनों को अपना सारा मामला बताती है और बोलती है, चलो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कालू कहता है, अरे रानो परेशान मत हो, राजा जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। फिर मैना और कालू रानो को लेकर राजा के पास जाते हैं। रानो तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और अभी मैं सिपाहियों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन बदमाश चीलों को सबक सिखाता हूँ। लेकिन वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि दोनों चील और गिद्ध तीनों आपस में झगड़ा करके एक दूसरे की जान ही ले लेते हैं। वाह रानो वाह, तुमने अपनी होशियारी से अपना मामला खुद ही संभाल लिया। सब रानो की वाह वाह करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।